وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر امت کے واسطے قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکی کے کاموں میں بڑھتے رہو، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں بھی ہو تم، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ، لے آئے گا اللہ تمہیں سب کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو سفر میں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس تم اپنا منہ پھیر لو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہی حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو سفر میں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس تم پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں پر بھی ہو تم سب، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس تم سب اپنے چہروں کو پھیر لو شطرہ، مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو، لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف سے، علیکم، تم پر، حجت، کوئی حجت بازی، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں مکمل کر لوں اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور شاہد کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 148، 49 اور 50 ہے۔ ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قبلہ ہے، سمت ہے، ہر امت کے لیے ہے، لیکن ہمارا امت محمد رسول اللہ کی امت کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، جو سب سے افضل ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں قبلہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ مقصود اصلی کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں بڑھنا، یہی اللہ کو مقصود ہے۔ قبلہ اللہ کو مقصود نہیں ہے، وہ ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، ایک جہت ہے۔ اللہ کو مقصود کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں بڑھنا۔ اور اللہ فرماتے تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں جمع کر لے گا، تم دریاؤں کے اندر ہو، سمندروں کے اندر ہو، زمین کے نیچے ہو، کہیں پر بھی ہو تم، اللہ تمہیں جمع کر لے گا، تمہارے ذرات ہوں گے، اللہ تمہیں دوبارہ جمع کر لے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا، یہاں پر 2 مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے چہرہ قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ پھیر دو، اسی کی طرف منہ کر لو، 2 مرتبہ حکم ہے۔ علماء فرماتے ہیں 2 مرتبہ حکم اس لیے دیا ہے کہ اب اللہ نے بات پکی کر دی ہے، قطعی حکم کر دیا ہے، اب یہ حکم تبدیل یا منسوخ نہیں ہوگا، بس اب تمہارا جہد سمت کہ اب کعبہ ہے، اب تمہارا جہد، اب تمہارا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف ہوگا، اب یہ حکم قطعی ہے، نہ یہ تبدیل ہوگا اور نہ ہی یہ نسخ ہوگا۔ یہاں پر آگے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، حجت بازی کے اندر مت پڑو، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات میں، بحث مباحثے میں مت پڑو، بس جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کر دو۔ یہ اس دور کی بات ہے اور آج تک یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ بحث مباحثہ کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی مضر اور خطرناک ہے۔ اللہ نے یہاں منع کر دیا، لوگوں کے بحث میں مت پڑو، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو کر لے، جو کچھ کر، لیکن آپ بے حجت بازی میں مت پڑو، اپنے اللہ کے حکم کو پورا کر لو اور سمت کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت آیت میں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی تمہیں ظلم بھی کرتا ہے تو ان سے ڈرو مت، کوئی تم پر بات کرتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرو مت، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ بڑی کھلی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ فرماتے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہر شخص کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر تم پر لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو تم نہ ڈرو ان کی باتوں سے، ظلم بھی کرتا ہے تو مت ڈرو، کچھ بھی کرتا ہے تم مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق میرے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں، انسانوں سے مت ڈرو۔ کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی آپ کے لباس پہ بات کرتا ہے، کوئی آپ کی دینی معاملات پہ بات کرتا ہے، کوئی آپ پہ دیگر اعتراض، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ہی ڈرو۔
کاش یہ آیت ہمارے دل میں اتر جائے۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے پھلے سے باندھ لیں، بڑے 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 مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ جو داڑھی نہیں چھوڑتا ہے کہ لوگ مجھے کچھ کہیں گے نا، وہ انشاءاللہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ وہ جو دین کے راستے میں نہیں چلنے والے، وہ بچھل پڑیں گے۔ وہ جو دین کی بڑی بڑی باتیں چھوڑ کر بیٹھا ہے نا، وہ انشاءاللہ اس آیت کو اگر سمجھ جائے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، انشاءاللہ وہ بڑے بڑے کام پھر کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں اپنی نعمت مکمل کر لوں اور تمہیں ہدایت دے دوں۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب اللہ سے ڈریں گے۔ اگر ہمارے دل میں لوگوں کی ڈر ہوگا تو پھر اللہ کی ہدایت ہمیں مشکل سے مل جائے گی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی ہدایت اور درس ہمیں دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجت بازی نہیں کرنی ہے، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے علم کو حجت بازی میں ختم نہیں کرنا ہے، صرف نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تم حجت بازی میں بحث مباحثے میں پڑے رہو۔ اور ایک بات میں یہاں پر اس آیت کے زمرے میں یہ بھی کہہ دوں، آج کل بڑا ماحول چل پڑا ہے، بڑا جاہل سے جاہل آدمی بھی دینی معاملات میں مفتی بنا بیٹھا ہے جی۔ جاہل آدمی ہوگا جسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور جنازے کی نماز ہوتا ہے نا جی، اور مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں لوگوں جنازے کی نماز سنو، اس طرح تکبیر ہے اور اس طرح حمد ہے اور اس طرح ثنا ہے اور یہ ہے۔ لوگوں کو جنازے کی نماز پتہ نہیں ہوتا، لیکن دین اسلام کے بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے دلائل دے رہے ہوں گے۔ ہر اس میں جاؤ، بیٹھک میں جاؤ، روڈ پہ جاؤ، دکان پہ جاؤ، چوکوں چوراہوں پہ جاؤ، بڑے بڑے بحثیں شروع ہے۔ وہ بحث کرتے ہیں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم علماء ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم علماء ان بحثوں میں بحث نہیں کر سکتے، ہم خاموش ہو جاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری قوم ماشاءاللہ جنہیں دین کے بارے میں، اپنی نماز اور جنازے کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں اپنے وضو اور غسل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے بحث کریں گے، جہادی موضوع پہ بات کریں گے، اور پھر اس میں کفر اور اسلام کے فتوے، صحابہ کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں، دیگر مختلف چیزوں میں بحث مباحثے کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں کہ کافر ہوں۔